چاہتی ہو تو زیادہ ٹماٹر کھاؤ، زیادہ جو ہے وہ امرود، زیادہ جو ہے انار کھاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب، بادام، سنترا، امرود، ٹماٹر اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولے تو صحیح ہے، بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر قرآن تو اوپر رکھ دیا، اس پہ تو پڑھی ہے، دھول چٹی ہے، رکھی ہے اوپر، اور میری بہنیں سنیں ہے توجہ، توجہ ہے بھئی آپ لوگوں کی ہے، سب سے پوچھ لیا کریں، ختم نہ ہو گئی ہو توجہ بھئی، ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ جو میاں لڑکے، یہ جو عورتیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کا اثر، ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مائیں نیک نہیں بنیں گی بچے نیک نہیں بنیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ دلی ہے، دلی سے 80 کلومیٹر دور ہے ایک جگہ پانی پت میں نعمانی نسل کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ پیدا ہوتی بچہ 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن رویا، لگاتار مسلسل رویا، تو حکیم کو دکھایا مگر ڈاکٹر ٹھیک، وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد ادھر سے گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے بچہ رو نہیں رہا ہے، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اس بچے کی جو آواز میں اللہ کی حمد سن رہا ہوں۔ مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا چلو اس کے گھر پہ چلتے ہیں۔ پہنچے، باپ کو بلایا، باپ سے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اللہ حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر جانشین سرکار طاہر ملت حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار واحدیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سیدی سرکار سہیل ملت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! سارے لوگ محبت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت آمد سرکار سہیل ملت فیضان حضور طاہر ملت جانشین حضور طاہر ملت شہزاد حضور طاہر ملت فیضان بادشاہ بلگرام شریف حضور صاحب سجادہ ایسا بھئی کوئی جائے نا یہ فائدہ اٹھا کے واقعی دورہ بیٹھ جائے سبحان اللہ۔ حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر قریب بیٹھ جائے، اور آپ لوگ بھی جلدی بیٹھیں، جلدی بیٹھیں۔ حضور سیدی سرکار سہیل ملت کی منبر نور پر آمد ہے۔ آپ حضرات محبت اور احترام کے ساتھ حضرت کے پاکیزہ چہرے کی زیارت فرمائیں اور خطیب الہند حضرت علامہ الشاہ حضور سید شواہت میاں صاحب قبلہ کا پاکیزہ خطاب سماعت فرمائیں۔ بیٹھیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں جلدی سے۔ بیٹھ جائیں، ایگو بھائی اس کا کم کریں، ہو تھوڑا سا ہلکا سا آواز صاف کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری تقریر ماشاءاللہ شروع ہوئی ہے اور حضرت تشریف لے آئے، یہ برکت کی بات ہے۔ اور یہ میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، ان کا آنا آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ ایک ایسا سنگم ہے، اس سنگم کو آپ دیکھیں گے، ہاں حضرت کی گل پوشی ہو رہی ہے۔ میری گزارش ہے جلدی سے آپ لوگ اس کام سے فارغ ہو کے بیٹھے جلدی سے۔ اب شاید کسی طرح کا آنا جانا نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ، اسے بیچ کر دیں بالکل، اور بالکل قریب آ کے بیٹھ جائے آرام سے۔ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ میں، یہ کیوں ہے بیچ میں؟ کچھ گر رہا ہے اوپر سے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہاں ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ آپ گیلری میں بھی آ جائیں۔ ہاں اب حضرت تشریف لے آئے، اجازت ہے اب بات شروع آگے کریں، بات بڑھاتے ہیں آگے کو، ہلکا سا ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں کے اندر جب تک یہ چیز آئی نہیں ہے کہ وہ جو کرتی ہے اس کا اثر، تو وہ جو حضرت فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر گئے، جا کے کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے جو 1 مہینے سے رو رہا ہے۔ باپ نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، آپ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے لائیے میری گود میں دیجیے آپ۔ انہوں نے گود میں دیا اور کہا اس کے کان میں ایک کچھ پڑا،
دوسرے کان میں کچھ پڑا. بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے یہ بتائیں یہ آپ نے کان میں کیا کر دیا پڑھ دیا میرے بچے کے, بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ آپ کا بچہ, یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو, آپ کی بیوی نے جب یہ بچہ پیٹ میں تھا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن کی تلاوت کی, اتنی تلاوت کی کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جشکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, اسے بھوک لگی قرآن کی, تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے اس کی ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور سہیل ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ اب باد. میری ساری کمیٹی والوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, جلدی بیٹھ جائیں, ایک ہی طرف بیٹھ جائیں, مہربانی کریں, گزارش ہے آپ سے. میں بار بار بھول جاتا ہوں کیا تقریر کر رہا تھا. ایک دم اب میری طرف آپ دھیان دیں. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, امام غزالی نے لکھا ہے, تو وہ بالکل 5 منٹ کے بعد اپنی ماں کی نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے. بولتا ہے نہیں بولتا ہے. جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے, 5-10 منٹ کے بعد دودھ پینے لگتا ہے. مگر انسان چونکہ اشرف المخلوقات بھی ہے, مگر یہاں پر بچہ اس کا پیدا ہونے کے بعد نہیں بولتا, بلکہ اپنا غور سوچو, غور کرو, کبھی اس اللہ کی حکمت پہ غور کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں بولتا کہ انسان کے بچے کے بولنے سے معاشرہ بنتا ہے. اس وجہ سے بچہ تبھی بولے گا جب وہ پہلے سنے گا, تو تم جیسا بچے کے سامنے بولو گے وہ ویسا ہی بولے گا. اگر گانے سناؤ گے تو بچہ گانا سناتے ہوئے ہی بولے گا, اور اگر اسے قرآن سناؤ گے تو بچہ اللہ کا ہی ذکر کرے گا. دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آئے کیا کہنے. ایک نبی ایسے غوث اعظم فرماتے ہیں وہ پیدا ہوتی بولے, پیدا ہوتی بولے. ایک نبی ایسے نام ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام, پیدا ہوتے ہی بولے. کیوں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ مریم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی, اس وجہ سے اللہ نے اس کے بیٹے کو یہ معجزہ عطا کیا. ماؤں کا اثر بولے ذرا, ماؤں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے, ماؤں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. مائیں نیک تو بچے نیک, مائیں شریف تو بچے شریف, اور عورتیں اگر چاہیں تو پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے. اچھا دیکھیں آپ غور کریں, میں بہت زیادہ اس پر بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں, مگر اپنے میں جو ہے نا اپنی تقریر کو آج بہت لمبی میں کروں گا نہیں, مگر پھر بھی جتنی کرتا ہوں اس سے کم نہیں کروں گا, مگر پھر بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا ہلکا سا میرا ٹائمنگ ڈسٹرب ہوا ہے, مگر پھر بھی اپنی طرف لے کے جا رہا ہوں بات کو. ادھر دیکھیں آپ کا بچہ جب شیطانی کرتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ جب 7 سال تک کچھ بھی کرے پریشان نہ ہوا کرے, بری بات پر ڈانٹ دیا کرے, مارا نہ کرے. مارنا توڑنا ٹھیک نہیں ہے, ڈانٹنا بھی لحاظ کے ساتھ, بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں یہ مولوی علامہ مولانا یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ علماء حفاظ قرآن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں؟ اس وجہ سے امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بچہ آپ کا بولنا شروع ہو وہ ہلکے ہلکے تو آپ تصور کرنا, یہ آپ غور کرنا, اپنے بچے کو جو تجربہ کرنا. اس بات پر میں نے تجربہ کیا, بچہ جب بولنا شروع ہو, کوئی بچہ 8 مہینے کا بولتا ہے, کوئی 10 مہینے کا, تو اپنی گود میں لینا بچے کو اور اس کے سے کہنا اللہ 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 اللہ. جب آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا, آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. بولے تو صحیح ذرا, پیچھے والے بولے ذرا, بولے ذرا بولے. اب آپ کا بچہ شیطانی کرنے لگا, 3 سال کا بچہ, یہ کون سا گورنر بنے گا لیفٹنٹ, یہ سے اسکول بھیج رہے ہیں, LKG UKG, کیا ہے یہ بچوں کے ساتھ بدتمیزی ہے, یہ ان کے بچپن سے کھلواڑ ہے. اس سے باتھ روم صاف کرنی نہیں آتی اپنی, آپ اسے گورنر بننے بھیجیے اسکول. اور LKG UKG میں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ بھیجیں گے اور جب وہاں آیا لیٹرین دھلاتی ہے تو اسے اپنا مذہب بھی سکھاتی ہے. آپ کے پاس اسکول تو ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں,
سے اشہد نہیں نکلتا تھا، اسعد نکلتا تھا. جب وہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا بلال ہمارا آقا بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. اللہ اللہ، ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تعلیمات مصطفیٰ. یہ یہودیوں کی سازش تھی. اچھا بچہ اگر آ جائے کسی کے حضرت کی موجودگی میں، کہہ رہا ہوں اگر بچہ مہمانوں کے سامنے آ جائے نا، اور وہ بچہ جیسے آ گیا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو بچہ آیا، اس نے دیکھا ابا مہمانوں کے ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، اس نے پہلے ایک ہلکے ہلکے ہاتھ بڑھایا، آیا چپکے سے ہلکے ہلکے ہاتھ بڑھایا، باپ نے صرف آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا پہلے تو ابا روک دیتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ رہے تو تھوڑا سا نے نظر ہٹائی، ایک رسگلہ، دوسرا، تیسرا، پھر گیا ادھر بسکٹ کھا کے پھر ڈھونگ آپ کے آیا، پھر اس نے ایک دو کیلے کھا لیے. باپ جب تک مہمان تھا باپ باپ بنا رہا، انسان بنا رہا. مہمان کے جاتے ہی وہ اپنی اصلی روپ میں آیا اور بی بی سے بولا یہ بتا یہ تو نے بچے کو اپنے تمیز نہیں سکھایا کہ کیا ہوا؟ اس نے میری بے عزتی کر دی. اور وہ جو مہمان آیا تو اس سے بڑا بے وقوف تھا، وہ کہہ رہا تھا ان سے اپنے بچے نہیں سنبھالے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کے غلاموں سنو، حضرت عمر کے پاس ایک آدمی ہے، آپ نے فرمایا اپنے بچے کو لے کے نہیں آئے، فرمایا یہ میرا بچہ ہے. فرمایا بچہ یہ نہیں ہے، بچہ وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے، شیطانی کرے، پریشان کرے، وہ بچہ ہوتا ہے. کہ نہیں صاحب ہماری عزت خراب ہو گئی، بچہ مہمان کے سامنے جو آ گیا، تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے وہی نہ مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. میرے نبی ممبر پہ تقریر فرما رہے ہیں، حضور کی تقریر ہو رہی ہے، 15-20 ہزار صحابہ سن رہے ہیں، اور حضور کی تقریر تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. میرے نبی کی تقریر، اللہ کے رسول کی جب تقریر کی آواز اپنی بیٹی کے گھر پہ پہنچتی ہے، حضور کا گھر سامنے ہے، بالکل برابر میں ایک دیوار بیچ میں ہے، اور وہاں پر سیدہ فاطمہ کا گھر ہے. حسن نے امام حسن نے آواز سنی، وہیں سے شروع ہو گئے، اور نانا 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 نانا، دروازہ کھول کے نانا آگے پہنچے. نانا نانا نے جب دیکھا نواسا میرا آ رہا ہے، تقریر وہی روک دی، جلال نہیں فرمایا، نیچے اترے، بچے کو اٹھایا، 2 صف آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کے بعد آپ نے بیٹے سے باتیں کی، اسے خاموش کیا. پھر تقریر کی دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسری بار بھی. ایک صحابی نے کہا حضور جتنا آپ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے اتنا ہم تو نہیں کرتے. اور میں کیا کروں جب تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس کے دل میں رحم ہوتا ہے اس کے دل میں بچوں سے پیار بھی ہوتا ہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک دن نبی پاک میرے گھر آئے اور کہا علی آج تیرے گھر پہ میں قیام کروں گا. یہ جو کہتے ہیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے لوگ، آپ کو پتا ہے ہارورڈ یونیورسٹی نے 60 سال ریسرچ کیا کہ یہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو ڈاکو بنتے، قاتل بنتے، ریزن بنتے، سفاک بنتے، یہ جو کرمنل بنتے، کون بچے ہوتے ہیں جو چور بنتے ہیں، یہ بے رحم کون بچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے 60 سال کے بعد بتایا یہ وہ بچے ہیں جنہیں بچپن میں پیار نہیں ملا، یہ روتے رہتے تھے، ماں باپ انہیں پیار نہیں دیتے تھے، گود میں نہیں اٹھاتے تھے بلکہ مارتے توڑتے تھے. انہیں اور زیادہ انہیں جری بنایا، اور جب مارا توڑا تو ان کے اندر نفرت بھر جاتی ہے اور یہ بڑے ہو کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. بچوں کو پیار دو، بچپن میں مارو مت، ان سے پیار کرو جیسے میرے نبی پیار فرما رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میرے نبی پاک رات کے وقت میں آ کے سوئے ہیں، آپ فرمانے لگے علی آج میں تیرے گھر پہ قیام کروں گا. کہتے رات میں نبی میرے گھر پہ آرام کر رہے ہیں، فرمایا لاؤ میرے نواسوں کو دے دو، دونوں کو دے دو. کہتے میں نے حسن کو بھی دیا، حسین کو بھی دیا. تو سیدھے ہاتھ کا تکیہ بنا کے حسن سوئے ہیں، بائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کے حسین سوئے ہیں. میں نے کہا بارے حسن حسین، دنیا میں تکیے سونے کے لیے بہت ملے لوگوں کو، بادشاہوں کو، بڑے بڑے راجاؤں کو، مگر جیسا تکیہ آپ کا ہے نہ تو کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا. امام حسن کے غلاموں سنو، میرے نبی پاک نے رات کے وقت میں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے دونوں بچوں کو بھوک لگی اور وہ رونے لگے دودھ کے لیے. میرے ابا کہنے لگے میں اٹھی، میں نے عرض کی ابا میں دودھ لے کے آتی ہوں. فرمایا نہیں فاطمہ، نانا نے سنایا ہے تو دودھ بھی نانا ہی پلائیں گے، دودھ بھی نانا ہی پلائیں گے. نانا دودھ لے کے آتے ہیں، حسن حسین نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے اور جب اوپر آ کے بیٹھے تو نبی نے نماز کو لمبا کیا. اللہ نے نہیں فرمایا محبوب حسین کو روکو، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. جتنا مدینے والے نے اپنے نوازوں سے پیار کیا اتنا کوئی نانا اپنے نوازوں سے پیار نہ کر سکا، اور پھر نوازوں نے جتنا اپنے نانا سے پیار کیا کوئی بھی نوازہ نانا سے
وہ سے تو بہت عصمت اہل بیت مصطفیٰ اچھا یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت. بچے جھوٹ بولنا، آخری بات کر رہا ہوں بچوں کی پرورش کے بارے میں، پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. یہ بچے جھوٹ بولنا کیوں سیکھتے ہیں؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ بچہ سو رہا ہے، وہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے، کچھ ٹوٹ گیا، ماں باپ بھائی کس نے توڑا؟ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، میں نے توڑا، تھا سے مارا. بچے کو کیا پتا میں کیوں پٹ رہا ہوں؟ اچھا اگر نیا تجربہ یہ ہوا ہے، نیا ریسرچ ہوا، بچے جب چھوٹے پٹتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں پٹ رہے ہیں، وہ ماننے والا بے وقوف ہے. اب دوسری بات، پھر بچے کو کوئی ٹوٹا کہ دھماکہ ہوا، ماں باپ کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، پھر پٹا. اگلی بار اس نے ایک سمجھداری کا کام کیا، یا پھر آپ سمجھ لیجیے معاشرے نے مجبور کیا، حالات. جیسے ہی ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ پھر دھماکہ ہوا، لگا اماں مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں گھر میں، کوئی پتہ نہیں، ادھر دروازہ کھلا ہے، ادھر ونڈو ہے، مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. اب بتاؤ، یہ اگر ماں یہ کہہ دیتی بے وقوف کہ ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے، کم سے کم تو سچ تو بولا، سچ تو بولا. تو بچے کو سچ بولنا آتا کہ نہیں آتا؟ ماں نے مارا، سنو، ماں جب بچپن میں کہتی ہے نا میرے بیٹے حالات کیسی بھی جھوٹ مت بولنا، بچہ جاتا ہے، اسے ڈاکو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تو وہ اپنی صدری کھول کے کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹے دیکھیں، جب ڈاکو چیک کرتے ہیں تو 40 اشرفیاں ملتی ہیں. کہتے ہیں بیٹے تم سچ کیوں بولے؟ کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ذرا ہمیں توبہ تو کرا، جب آپ اتنے سچے ہیں تو پھر ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. اچھا ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل ہی دیتی ہے نا، بدل سکتی کیا ہے؟ بدل دی ہے. ادھر دیکھیں، شوہر پیچھے پیچھے، مرد آگے آگے، جو اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا نا، بیوی آگے آگے، مرد پیچھے پیچھے، ہے نا؟ میں نے یہی بات اس وجہ سے کہا کہ دیکھیں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سمجھ ہے کہ نہیں بھائی؟ شوہر پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے. اچھا وہ جو ہے نا وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا تھا، مگر اب بچہ لے کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے دکانوں کا، ادھر سے ادھر سے. اب اس سے بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پہ. اگر ایک عورت اپنے مرد کو بدال لے جا سکتی ہے تو مسجد ہی بھیج سکتی ہے. ہائے ہائے بے شک. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، 10 سال کا ہو گیا تھا. 10 سال کے بچے پہ سختی کیا کرے نماز کے لیے. میں نے کہا نماز پڑھنے جانا نہیں گیا، پھر میں نے کہا نماز پڑھنے جانا نہیں گیا، میں نے پھر کہا نماز پڑھنے. کہتے میری ماں نے پھر کہا نماز پڑھنے جا، میں بیٹھا تھا، پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جا، پھر میں نے بیٹھا تھا، پھر میری ماں نے کہا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ میں نہیں اٹھا، اس نے ہاں کر کے چیمٹا میرے سر پہ مارا، ساری روٹیاں گر گئی، میرا سر پھٹا. میں اماں جا رہا ہوں، اب نہ ماننا، اب نہ ماننا. میں مسجد میں گیا، پھر میں کہتے ہیں میری